رات کے 2 بج گئے تھے۔ میں سو رہی تھی، لیکن اس بھیانک خواب نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور بے تحاشا رونے لگی تھی۔ جو میرے ساتھ ہو گیا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں کو مرے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے اور وہ روز میرے خوابوں میں آتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ امی کے پاس ایک بہت خوفناک سی عورت کھڑی ہے۔ کبھی مجھے ایسے خواب آتے تو کبھی نظر آتا کہ میں کسی بھیانک مخلوق کے قبضے میں ہوں اور اس سے میری جان نہیں چھوٹ رہی۔ یہ خواب مجھے پریشان کر رہے تھے۔ آج بھی مجھے ایسا ہی بھیانک خواب آیا تھا جس سے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں اس رات بہت مشکل سے سوئی تھی۔ رابعہ، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ابو کی بات سن کر میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کی بات نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دوسری شادی کریں گے۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی بیکار گئی اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیوی مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب پراسراریت تھی، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن مسئلہ تب ہوا جب مجھ پر ایک بھیانک راز آشکار ہوا۔ میں اس رات سو رہی تھی جب مجھے کسی کی آواز آئی۔ یہ آواز میری سوتیلی ماں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس وقت پاپا گھر پر نہیں تھے۔ میں نے چپکے سے امی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امی ہوا میں معلق تھی اور ان کے ساتھ ایک اور عجیب سی مخلوق تھی، وہ بھی ہوا میں معلق تھی۔ وہ کوئی مرد تھا۔ وہ دونوں آپس میں ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری سوتیلی ماں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ ابو واپس آئے تو میں نے انہیں بتانا چاہا، پر وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری سوتیلی ماں تم سے اتنی محبت کرتی ہے اور تم ان پر الزام لگا رہی ہو۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ اگلے دن امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ چونکہ تمہیں اب سب پتہ چل چکا ہے، اسی لیے تم سے میں اب اپنی اصلیت نہیں چھپاؤں گی۔ میں ایک جن زادی ہوں اور تمہارے ابو پر عاشق ہوں۔ مجھے تم دونوں بہت پسند ہو، اسی لیے تمہارے ابو سے میں نے شادی کر لی ہے اور اب تم سے میں اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی ایک جن زادہ ہے۔ اس جن زادی امی کی بات سن کر میں شاکڈ ہو گئی۔ میں ان سے جھگڑنے لگی تھی کہ میں ان کے جن زادے بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ یوں اس بات پر روز ہمارا جھگڑا ہونے لگا۔ ایک دن یہ بات جن زادی امی نے ابو سے کہی۔ ان کو میرے رشتے پر تو کوئی اعتراض ہی نہ تھا۔ امی نے اپنے جن زادے بھائی کو انسانی روپ میں گھر بلایا۔ ابو کو وہ پسند آ گیا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ابو کو بتایا کہ وہ جن زادہ ہے، لیکن ابو نے یقین ہی نہ کیا اور کہا کہ تمہیں تو کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ یوں 1 ماہ بعد میری شادی رکھ دی گئی۔ میں کسی جن زادے سے نہیں بلکہ کسی انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی۔ ابو اور سوتیلی امی سے میرا جھگڑا ہوتا گیا۔ یوں میں نے فرار کی یہ راہ سوچی کہ میں گھر سے بھاگ جاتی ہوں۔ یوں میں آدھی رات کو اپنے گھر سے چلی گئی اور دوست کے گھر رہنے لگی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، کسی کو میرا پتہ نہ چلا۔ یوں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے سوچا اس سے شادی کرنے کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی۔ اس طرح گھر والے میری شادی جن زادے سے نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح میں نے اس لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں اظہر کو لے کر اپنے گھر چل پڑی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ گھر والے مجھے دیکھ کر بہت غصہ ہوں گے اور اظہر کو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ گھر والے اظہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب اچانک سے اتنے اچھے کیسے ہو گئے۔ سوتیلی ماں بھی خوش تھی۔ جب مجھے اصلیت پتہ چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اظہر وہی جن زادہ تھا جو میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا۔ وہ مجھے دھوکہ دے چکا تھا۔ جسے میں انسان سمجھتی رہی تھی وہ ایک جن زادہ تھا۔ میں اس سے طلاق نہ لے سکی کیونکہ مجھے واقعی میں اس سے محبت ہو چکی تھی۔ سوتیلی ماں اور جن زادے کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے مجبوراً مجھے ان کا ساتھ قبول کرنا پڑا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ابو کو کبھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں۔ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اللہ کا شکر تھا
کہ وہ انسان تھی